الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید کے 30ویں سپارہ کی ایک سورت الفالح اس کی چند آخری آیتیں جو تلاوت کی ہیں، ان آیات کے بارے میں بہت سے مفسرین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسلمان جس نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانیوں سے ماہ رمضان کے روزے اللہ کے حکم کے مطابق رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اعلان فرمایا ہے. کیا قد افلح من تزکا، یہ انسان جس نے اللہ کے حکم کے مطابق طریقے سے روزے رکھے، اللہ کے نزدیک افلاح، یہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اللہ کی بات مان لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیا. تو اس کے لیے چند اور چیزوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلی بات یہ بات کہی ہے قد افلح من تزکا، وہ آدمی جس نے اپنے وجود کا تزکیہ کر لیا، اپنی ذات کا تزکیہ کر لیا. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، بچانا. ایک روزہ دار جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ یاد رکھیں اپنے وجود، اپنے ذہن، اپنی طبیعت کا سب سے زیادہ جو تزکیہ کرتا ہے یہ روزہ دار کرتا ہے. کیسے؟ ادھر ماہ رمضان آیا، ادھر اللہ کے فضل سے قرآن اس نے پڑھنا شروع کر دیا، ذکر کرنا شروع کر دیا، صلاۃ تسبیح پڑھنی شروع کر دی، رات کو قیام کرنا شروع کر دیا، نمازوں کا پہلے جو تھوڑی بہت کمی تھی وہ کمی اس نے پوری کر لی، اور اسی طریقے سے نوافل پڑھنے شروع کر دیے، اور نیکی کے کام اس نے صدقہ خیرات. یہ ایک تزکیہ اپنے آپ کو پاک کرنا، وہ جو پہلی سستیاں تھیں ان تمام سستیوں سے سب سے زیادہ پاک اپنے آپ کو کرتا ہے، ایک روزے دار کرتا ہے.
یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم اس کے اوپر ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی تو ہے. آپ نے یہ دیکھتے کہ یہ ماہ رمضان آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مساجد کے اندر اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں جو ہے مسجدوں کا رخ کرتی ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں, ذکر کرتے ہیں, درس سنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ جو سستی تھی نا دل کے اندر, دماغ کے اندر, اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا یہ روزے دار جو ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ مزدہ جو ہے یہ اسی کے لیے ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ, جو اپنے آپ کو جس نے تزکیہ پاک صاف کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کامیابیاں رکھی ہوئی. پھر ایک اور تزکیہ یہ ہوتا ہے, یہ بھی روزے دار کرتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ بڑی لڑائیاں جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ادھر ادھر, لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو انسان کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ ایویں ایک دوسرے کو ہم کہ چل یار چھاڑ کوئی گل نہیں, روزے یار روزے رکھے نے چھوڑو تو. بلکہ وہ خود بھی ایسا, دکاندار بھی ایسا کئی دفعہ کرتا ہے, بی لینی چیز تو لے لو, نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے روزہ خراب نہ کرو. یہ کیا, یہ اندر تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے ایک تبدیلی. اور کئی انسانوں کی عادت ہوتی ہے, عام طور پہ ان کی عادت ہوتی ہے گلی کے نکڑوں پہ کھڑا ہونا, بازاروں میں کھڑا ہونا, ادھر ادھر کر. ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان آتا ہے اٹھ کے یار نہیں اب کھڑا نہیں ہوتا, یار ٹھیک نہیں روزے رکھے ہوئے ہیں, بچیاں بیویاں گزرتی ہیں. یہ اپنے آپ کو گناہوں سے ایک بچنے کا جو نا ایک طریقہ اللہ کے فضل سے یہ بھی روزے دار کے اندر ایک خوبی پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بات حیرانگی کی سناؤں, ہمارے گھر کے قریب ہی تھانہ ہے, تو تھانے میں جا کے پتہ کر لیں کہ ماہ رمضان کے اندر لڑائیاں کم ہوتی ہیں. آپ آج ہی جا کے پتہ کر لیں کہ لڑائیاں اور جھگڑے اور مقدمات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انسان ایک دوسرے کو آپس میں معاف کر دیتے ہیں, چلو یار چھوڑو چلو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز پیدا کرتا ہے ماہ رمضان کے اندر روزے دار کے اندر کہ وہ گناہوں سے, لڑائی سے, جھگڑے سے, لغو سے, فضول سے, رفث سے, بے حیائی کے کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. پھر ایک اور چیز کی بھی پاکی حاصل ہوتی ہے روزے دار کو, وہ کیا ہے؟ عام طور پہ یہ لوگوں دھیان سے بات سمجھ لو, عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آدمی جو مالدار ہے, امیر ہے, کار ہے, کوٹھی ہے, بلڈنگ ہے, اپنی بڑی فیکٹریاں ہیں, اور عورتیں بے حیائی کا کام کرنے والی, بے حیائی کا وہ لباس پہننے والی, آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر وہ مال دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو نا اس قسم کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا کہ میرا جسم ہے, میری مرضی ہے, میں جو چاہے کروں, میں جو چاہے نہ کروں. یہ مال دولت جب آتا ہے نا تو آہستہ آہستہ انسان اور لوگ ادھر آتے ہیں. روزہ دار جو ہے نا وہ اس بات سے بھی اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرے مالک یہ جسم تو نے دیا ہوا ہے, میری نہیں مرضی, تیری مرضی ہے. تو کہے گا تو پیوں گا, تو کہے گا تو کھاؤں گا, تو کہے گا تو ادھر دیکھوں گا, تو کہے گا تو یہ میرے مالک میری کوئی مرضی نہیں. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یہ بھی اس کی فطرت کے اندر یہ بات داخل کرتا ہے کہ یہ جسم تیرا نہیں, اور ساتھ یہ مال جی میرا مال میری مرضی. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ میں نے اپنی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے فضل سے بڑی محنت سے کمایا, میں نے بڑی محنت سے خون پسینہ فلاں یہ کمایا, لیکن کھاتا کیوں نہیں, پیتا کیوں؟ روزے دار کے دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز ڈالتا ہے کیا, اوے مال بھی اللہ کا ہے, دیا بھی اللہ کا ہے, اللہ نے, اور اللہ کی مرضی چلے گی. جسم کے اوپر بھی مرضی اللہ کی, مال کے اوپر بھی مرضی اللہ کی, ہر چیز کے اوپر مرضی. اللہ کی مرضی ہو تو میں کھا پی سکتا ہوں, بے شک میں نے مال کمایا اللہ کے فضل سے, لیکن میں استعمال کھا پی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی کی بات جو ہے یہ روزے دار کے اندر جو ہے یہ ایک روزہ ہی ڈالتا ہے یار. ورنہ بڑے بڑے امیر لوگ, بڑے بڑے ایسے فحاشا عورتیں وہ اپنے آپ کو میرا جسم میری مرضی,
روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک کر دیتا ہے کہ یہ جسم بھی اللہ نے دیا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، مرضی بھی اسی مالک کی۔ پھر ایک اور تزکیہ ہوتا ہے پاک کرنے کا کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان میں ایک چیز یہ ہے کہ روزے دار تو نے نظر بازی ادھر ادھر نہیں کرنا، جدھر ہم نے تجھے منع کیا نا ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں دیکھنا، فلاں جگہ نہیں دیکھنا، یہ اور اسی طریقے سے آپس میں بیٹھ کے لغو باتیں کرنا، فضول قسم کی سیاست کی باتیں کرنا، دنیا کی باتیں، شعر و شاعری کی باتیں، ڈراموں کی باتیں، اسے کہتے ہیں یہ لغو باتیں ہیں ساری۔ یہ روزے دار سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، فرض کرے اس نے ادھر دیکھ لیا، نہیں دیکھنا تھا، اللہ نے منع کیا، یا اس نے کوئی ایسی دوسری کو لغو آپس میں گفتگو بات کر لی، اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کی مہربانی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے، یہ حکم دیتا ہے اے روزے دار روزوں کے آخر میں تم اس طرح کرنا کہ فطرانہ دے دینا، میں تیرے روزوں کے اندر جتنی غلطیاں نہ معاف کر کے تجھے مکمل اور پورا اجر پا کر۔ رب کی قسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص عنایت ہوتی ہے کہ روزے دار تجھ سے جو غلطی ہوگی میں اس غلطی کو معاف کر دوں گا، فطرانہ دینا ہے۔ فطرانہ جو ہے گھر کے اندر یاد رکھیں جتنے بھی فرد ہیں، یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی بچہ بھی ہے، کسی نے روزے رکھے ہیں نہیں رکھے، کوئی بیمار ہے، کوئی بھی انسان گھر کے اندر جو رہنے والا ہے اس گھر کا فرد، اس کی طرف سے شریعت نے یہ بات کی ہے کہ 2 کلو 100 گرام اگر وہ چاہے گندم دے دے، اگر چاہے جو دے دے، اگر چاہے کھجور دے دے، اگر چاہے پنیر دے دے، اگر چاہے کشمش دے دے، یا ان کی قیمت کوئی ایک بھی جو ہے نا اس کی قیمت کے مطابق وہ اس کو دے دے۔ یاد رکھنا ایک بات بھولنا نہیں، ابھی میرے بھائی نے کی تھی کہ چاول نہیں شامل، اس میں چاول نہیں شامل، چاول محمد رسول اللہ نے ساری زندگی میں آپ نے دیکھے ہی نہیں چاول ہوتے کیا، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ تو بعد میں حضرت عمر کے دور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس وقت ایران فتح ہوا تو یہاں مسلمانوں نے چاول دیکھے، نبی علیہ السلام نے تو چاول دیکھے ہی نہیں ہے کبھی، اس لیے چاول نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم گندم بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں، فلاں بھی کھاتے ہیں، اے رلیا ملیا نہیں دینا، اور یہ بھی بات نہیں کر۔ ان 5 چیزوں میں سے جو ایک دل کرتا ہے تو تم کھجور دے لو، تم منقے دے لو، تم پنیر دے لو اگر زیادہ دینا چاہتے ہو، لیکن 2 چیزوں کو آپس میں اکٹھا نہیں کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم جو کھاتے ہیں بندے کو وہ دینا چاہیے۔ اب کتنی یہ بچوں والی بات ہے، امیر آدمی جو ساری زندگی وہ یہ برگر ہی کھاتے رہتے ہیں تو کیا وہ 2 کلو 100 گرام برگر دیں گے وہ؟ اور ایک بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے بتاؤ وہ کیا دے، بتاؤ مجھے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، شریعت نے 5 چیزیں مقرر کر دی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز دے دو۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ کسی مسکین کو دینا ہے۔ مسکین کا مطلب ہے ایسا مسلمان آدمی جو ایمانداری سے کام کرتا ہے لیکن اس کا خرچہ نہیں پورا ہوتا۔ واہ میرے بادشاہ، واہ میرے اللہ، غلطی بندے سے ہوئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا لگا بات کی، اور میرا مالک کہتا ہے تو فطرانہ لے کے غریب کے گھر جا کے نا اس کو دے، مسکین کو دے، اور اس لیے کہ مسکینوں کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ پھر یہ بھی عید کے دن کچھ ہی کھا لیں، کوئی پی لیں، کوئی اچھا کھانا کھا لیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام کر دیا۔ ایک یہ باقی ہے کہ روزے دار کی غلطیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ اپنے آپ کو کر لیا، بچا لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ان غلطیوں سے روزے دار کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں یہ فطرانہ دینے کے بعد۔ ایک اور ہے تزکیے کی ایک اور شکل ہے کہ جس وقت عید کا دن آئے، عید کا دن آئے تو اس وقت روزے دار کو چاہیے کہ وہ مرد ہے وہ عورت ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ غسل کرے، مسواک کرے، اچھے کپڑے جو بھی مناسب اس سمجھتے ہیں صاف ستھرے ہیں، لازمی نہیں نئے کپڑے ہوں، کپڑے سب صاف ستھرے پاک ہونے چاہیے،
حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک چادر رکھی ہوئی تھی، وہ داڑھی دار چادر تھی، اس کے اندر لائنیں تھی، لائنیں. میں صدقے جاؤں سونے محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام عید کے دن جب گھر سے نکلتے تو اپنے کپڑے پہننے کے وہ چادر اوپر لیتے تھے، محمد رسول اللہ، تاجیاں والی چادر. اس کا مطلب ہے کہ عید کے لیے کوئی اسپیشل قسم کا اگر کوئی کپڑا لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ کپڑے کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینے کے اندر چونکہ عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور وہ ہر قسم کا اپنا کام حرام حلال کا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے، پہنتے ہیں. تو مدینے کے اندر ایک آدمی ایک دن کپڑا بیچ رہا تھا، اس کے گون اس کے پاس تھے. یہ جو اللہ کے فضل سے میں نے پہنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں گون. یہ گون وہ بیچ رہا تھا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس بندے کو، آگے دیکھا ایک کپڑا دیکھا، بڑا اچھا ملائم کپڑا تھا. میں نے کیا بات ہے، اتنا اچھا گون، اور یہ گون محمد رسول اللہ کو پہننا چاہیے. اس بندے کو لے کے کہنے لگے چلو میرے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس. حضرت عمر اس کے لے گئے، جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں تجمل بھی آزاد، تجمل بھی آزاد عید. یا رسول اللہ آپ عید کے دن یہ کپڑا پہنے، آپ کو پسند ہے، میں آپ کے لیے یہ خرید کے لیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کپڑا دیکھا، ایسے تو آپ نے عمر خیال نہیں کیا اور یہ تو ریشم ہے. اوہو ریشم ہے. اے عمر یاد رکھنا، جو مرد دنیا میں ریشم پہنتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو خوشی کے بھی موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے، نہ کپڑے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ کسی معاملے میں. یہ نہیں مطلب ہمارے یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں بہن کلا کلا پتر سو خوشی کا موقع کرنا چلے دسو کوئی گل نہیں، اور کوئی بھی موقع ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. جاتا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے. آپ نے فرمایا عمر جو یہ پہنے گا قیامت کے دن یاد رکھے اللہ کے یہاں اس کو کوئی خیر نہیں ہے. پھر اس آدمی کو بھیج دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے اور سونے کپڑے بھی پہننے چاہیے، یہ بھی ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور ہے کہ عید کا دن ہو، عید کے دن مسلمان کو چاہیے کہ وہ گھر سے وضو کر کے آئے. اگر نہیں وضو ٹوٹ گیا تو آ کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرے لازماً. میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی 5-7 سال ہو گئے. ایک دوست کہنے لگا ملنے والا جی آپا صاحب تہاڈی بھرجائی نے عید والے دن بڑے سونے کپڑے پائے تے بڑا نہ میک اپ کیتا تے رستے چ آندیا وضو ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا مینوں نہیں پتا میں اتنا میک اپ کیتا میں دوبارہ وضو کراں. بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھی. وہ لوگوں بات سمجھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بغیر وضو کے نماز پڑھے گا، کوئی نماز بھی، کوئی بھی نماز، وہ عید کی ہو یا کوئی اور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ قبر کے اندر اس کو عذاب دے گا. اس کے بدلے میں یار اس لیے کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی بچہ ہے، اس کو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے گھر سے وضو کر کے آئے. وضو کرنے کے بعد پھر گھر سے اس کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ کھجور جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. 1 یا 3 یا 5 یا 7 جتنی وہ مناسب سمجھتا ہے، اقلی ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی تھی کہ بندہ کہنے لگا آپ جی میرا دل کرتا ہے میں رسگلے کھان دے. چلو بھائی تم 1 کھجور کھا لینا یا 3 کھا لے، باقی رسگلے کھا لے. خدا کے بندے کیا مسئلہ ہو گیا؟ نبی پاک کی سنت پہ چلو یار، کیا ہو گیا؟ تو وہ کھجور کھانے کے بعد پھر کیا کہے؟ قرآن مجید اگلی بات کہتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کے حکم کے مطابق وضو کر کے فطرانہ دے کے گھر سے یہ چپ کر کے اللہ کا ذکر کرتا کرتا یہ چل پڑے. اس کو چاہیے
ایک تو اللہ کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، یہ یاد رکھیں. ہماری کام کلیہ ہم سمجھتے ہیں شاید ذکر یہ ہے اللہ ہو حق ہو یہ ایسے نہیں. اللہ کے ذکر میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ ایک انسان اللہ کے سامنے چکے نماز پڑھے، یہ اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ علیہ السلام اگر میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. انا نحن نزلنا الذکر، اللہ کہتا قرآن مجید کو ہم نے اتارا، یہ ذکر ہے. قرآن مجید پڑھنا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں. لیکن نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور ایک اور ذکر ہے اللہ کو یاد رکھنے کا، وہ کیا؟ یہ صرف روزے دار کو یہ نصیب ہوتا ہے. مثلا روزہ دار جو ہے اس کو کہیں نہ جا یار اندر جا کے اندھیرے کمرے کوئی چیز کھا رہے، اور نہیں یار اللہ دیکھتا ہے اور تھوڑا جا کھا لے. اے اللہ، یہ جو اللہ کی یاد ہے نا، اللہ دیکھتا ہے، رب کی قسم یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. یہ بات یاد رکھنا. روزے دار نے یہ سارا اللہ کا ذکر بھی کر لیا، اور اللہ کے ذکر میں سے ایک اور بات بھی قرآن مجید کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کہتے ہیں ایک اور اللہ کا ذکر یہ کیا ہے؟ اے اللہ کی تکبیریں بلند کرو. کیوں؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت نصیب کیا، اللہ کا نام بلند کیا کرو. لوگو اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا کرو. اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور لوگوں خاص کر کے میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں، ہم جتنے لوگ ہیں رب کی قسم یہ ہم ہندوؤں کے پاس ہی رہتے تھے ساتھ ہی، اور اگر یہاں کلمہ نہ آتا تو ہم نے بھی کوئی ہندو سے کیوں نہ تھا. اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے ہدایت تمہیں دی ہے. اور ہم بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، وہی ہونا تھا ہم نے، وہی ایسے جو وہ گندے کام کرتے ہیں وہی کرنے تھے. اللہ معاف کرے بتوں کو سجدے کرنے تھے. اللہ معاف کرے اپنی ماں بہنوں کو ان بتوں کے سامنے نچوانا تھا. اور اللہ نے کروا لوگوں اللہ کا نام، اللہ تو ہی بڑا، تو نے رحمت کی ہے ہمارے اوپر تو ہم ان گناہوں سے بچ سکے ہیں، کفر سے بچ سکے. ایک تو اللہ کا یہ ذکر ہے. دوسرا اللہ کا ذکر اس لیے بھی کرو، اور خاص کر کے لوگوں ہمارے اوپر اللہ کا ذکر زیادہ واجب ہے. پتہ ہے کیوں؟ ایک تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور دوسرا اللہ نے اور ہماری جولی میں نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ نے. اور ہمیں تو بہت اللہ کا ذکر کرنا، بہت اللہ کی یاد کرنا، بڑا کہنا چاہیے یا اللہ تو ہی بڑا ہے، یا اللہ تو ہی سب سے بڑا، یا اللہ تو ہی سب سے بڑا. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے، پاک صاف ہو کے کھجور کھا کے وضو کر کے آپ جب گھر سے نکلتے تو نبی علیہ السلام جب چلتے تھے اگے اگے حضرت بلال چلتے تھے، اور بلال کے ہاتھ میں بچی ہوتی تھی، وہ بچی لے کے آگے آگے نبی علیہ السلام کے چلتے تھے. جس طرح ایک پروٹوکول نہیں دیتے، ایک پیار اور محبت کے ساتھ کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. بلال یہ کام کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے جب یہ گھر سے نکلتے تو آپ اس وقت آپ تکبیریں پڑھتے جو تھے نا، نبی علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے. میں نے حدیث کی کتنی زیادہ کتابیں دیکھی ہیں، کوشش کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کون سی تکبیر کہی تھی. عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی تکبیرات کے بارے میں کوئی حدیث مجھے ملی نہیں کہ نبی علیہ السلام تکبیر کہتے کیا تھے. البتہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی جو تھے نا، حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ یہ پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر. یا اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، ساری کائنات چھوٹی ہے، نبی پیغمبر بھی تیرے سامنے جھکتے ہیں، بڑا تو ہی ہے. یہ حضرت سلمان فارسی. اور عبداللہ بن عباس جو تھے اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد.
یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا تو ہی ہے، تو ہی ہے، اجل جلالتوں کا مالک ایک تو ہے کہ تمام کائنات جو ہے تیرے سامنے جھکتی ہے، تیرے حکم کی پابند ہے، زمین آسمان تیرے کہنے پہ چلتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تعریف بیان کرتا ہے، اجل جلالتوں کا مالک اللہ تو ہی ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ تعریفوں کے لائق بھی تیری ذات ہی ہے کہ تم نے اتنا کچھ کر دیا کائنات میں انسان کے لیے، اور اتنا کچھ اللہ نے انسان کو دیا پتہ ہی نہیں بندے کو۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا، سب کچھ مفت دیا، مفت۔ کوئی بندہ ایمان ساتھ سے بتا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کسی کو بچہ پیدا کرتا ہے، کسی گھر میں تو پیسے لیتا ہے، آنکھ کان نک منہ دل جگر پھیپھڑے گردے اتنا کچھ، ہاتھ صحت، اتنا کتنے پیسے لیتا ہے اللہ؟ یہ روز سورج نکالنے کے کتنے پیسے لیتا ہے؟ یہ چاند کی چاندنی بکھیرنے میں، رات کے تارے جب نکلتے ہیں انسانوں کے لیے، اور کتنے پیسے لیتا ہے؟ ہوائیں چلتی ہیں کتنے پیسے لیتا ہے؟ بارش آتی ہے کتنے پیسے لیتا ہے؟ اتنا جو کچھ بھی دیتا ہے فری دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، باقی تعریف کے لائق تیری ہے۔ اور پھر ہدایت دی فری، اور ایک ٹیڈی پیسہ نہیں لیا، نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ بھی دے دیا فری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریفوں کے لائق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود تھے نا، وہ یہ تکبیر پڑھتے جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر 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 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب چلتے تھے نا، آپ کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے، کوئی اگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے، کوئی سارے، یہ تمام کے تمام پورے مدینے کے اندر جب گلیوں سے گزرتے تھے تو مدینہ گونج جاتا تھا اللہ اکبر سے۔ لوگ اپنے بچوں کو پتر پاڑو اونچی پاڑو اونچی پڑھ، مرد بھی پڑھ رہے ہیں اونچی آواز میں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں منہ کے اندر پڑھ رہی ہیں۔ یہ تکبیریں جو ہے یہ یاد رکھیں، یہ مردوں کو حکم ہے کہ یہ اونچی آواز میں پڑھیں، اور عورتوں کو حکم ہے کہ یہ منہ کے اندر پڑھیں، لیکن ہر عورت اور ہر مرد نے تکبیریں پڑھنی ہیں۔ کتنی دیر پڑھنی ہے کہ جب تک نماز شروع نہ ہو جائے، انہوں نے تب تک یہ تکبیرات جو ہیں یہ پڑھتے رہنا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہم تو عید کے دن عجیب ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے دے، نہیں بہن کپڑا کتوں لئی بڑا ودیا، مینوں بھی دسی میں بھی ایک دو بار لے آیا، اور کپڑے کی باتیں، جُتی کتوں لئی ہے، کنے دی لئی ہے، کہ مینوں تینوں سستی میں، اور کن باتوں پہ لگ گئے ہو؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے بچوں کو سے نا ان سے آپ سن لیں، ان کو پاس بلائیں، وہ بچے جی بیٹے سناتے ہمٹی ڈمٹی جیک اینڈ جل، یہ تمام قسم کی لغویات فضول بکواس اس کو بچے کو یاد کرائی ہوئی ہیں۔ اے جی اللہ اکبر اس کو نہیں آتا، شرم آتی، بچے کی شرم اتاری نہیں۔ اور جیک اینڈ جل اور ہمٹی ڈمٹی جو ہے نا یہ باقاعدہ طور پہ، اور میرے ساتھ تو خاص کر کے کئی دفعہ ہوتا ہے کسی کے گھر میں جاؤں گا، کہتے ہیں اچھا آپ صاحب پروفیسر پڑھے لکھے بندے ہیں، اور بچے کو ادھر آؤ سناؤ آپ صاحب نو ہمٹی ڈم، مینوں ہمٹی ڈمٹی اللہ دیتے، یعنی بچے جو ان کو سکھائے نہیں اللہ کو اکبر۔ لہذا بچوں کو عید ہے، عید سے پہلے بچوں کو یاد کرائیں کہ پتر عید کے دن جب جس وقت جانا ہے، جاتی دفعہ یہ تکبیرات جو ہے یہ پڑھتے رہنا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ تکبیرات پڑھنی ہے صرف جب تک امام آ جائے، نماز کھڑی ہو جائے، آتی دفعہ یاد رکھنا تکبیرات نہیں پڑھنی۔
آتی دفعہ صرف یہ کرنا جس رستے سے جانا ہے یہ رستہ اور ہو، آتی دفعہ رستہ کوئی اور ہو، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید کے دن پھر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو عام طور پہ ہماری غلطیاں بڑی حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ۔ نبی علیہ السلام نے تمام مردوں کو حکم دیا تھا، یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ کا گھر کی تمام عورتوں کو لے کے آؤ، عورتوں کو لے کے آؤ، یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ رہے ہیں ہم نے عورتوں کو کس پاس سے لایا ہے، اے جی میں عید پڑھ کے آیا تو بعد اتنا حلوہ تیار کر، فلاں چیز کر، تو روٹی تیار کر، اسی عید بات پڑھ کے آئے، اے اس بیچاری نے جنت میں نہیں جانا، اے اس کو بس کھان پران یہ وہ کٹ فلاں کر، یہ وہ گنڈے پھنتے لائی رکھے ہوں، حلوے پکانتے لائی رکھے، اے اس نے جنت میں نہیں جانا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ان کو لے کے آؤ، بڑی عورتوں کو بھی لے کے آؤ، چھوٹی عورتوں کو بھی لے کے آؤ، یہاں تک کہ جوان بچیوں کو بھی لے کے آؤ، جنہوں نے پردہ نہیں کرنا، بالکل چھوٹی بچیاں ان کو بھی لے کے آؤ، یہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے۔ وہ آئیں، اور یہاں تک کہ اس عورت کو بھی حکم ہے کہ جس عورت نے کوئی پریشانی بیماری کے دن آ گئے اس نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن حکم یہ ہے کہ یہ عیدگاہ آئے، عید کی نماز نہ پڑھے، نماز کے وقت یہ عورت الگ ہو جائے، اور نماز کے بعد یہ نبی علیہ السلام جو پھر تقریر فرماتے تھے، درس دیتے تھے، واعظ کرتے تھے، وہ واعظ سنیں، واعظ کے بعد پھر دعا، اور دعا کے اندر یہ شریک۔ اب ہر قسم کی عورت کو یہ حکم ہے، یقین مانیے ایسا ہمارے یہاں سے ہوتا ہے، ہمارے ملنے والے کئی بڑے امیر آدمی ہیں، بس مال دولت ہے نا بڑا، انہوں مری لے جان کے جا کے تو فوٹو کھچن واسطے، بچے نو لے جان کے چڑیا گھر آؤ تو باندر بہائیے تو لومڑ بہائیے تو کتا بلا بہائیے، یہ دکھانے چلے جاتے ہیں، اور عید گاہ نہیں لاتے، کیا ہو گئے، اور لوگوں کیا ہو گیا ہے، اور کیوں عورتوں کو بچوں کو جہنم میں بھیج رہے ہو؟ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن، ان کو لے کے آئیں، کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو عورتیں آئیں فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، ان عورتوں کو چاہیے کہ جب تک وہ آئیں تکبیریں پڑھتی رہیں، اور کپڑے دا بعد ایک پوچھ لیا دیکھی تو آیا، جتی بعد ایک پوچھ لیا، تکبیریں پڑھو مردوں، تکبیریں پڑھو۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے یشہدن الخیر، اپنی بچیوں، عورتوں کو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو لے کے آؤ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اترنی ہے، اور ان کی جوڑیوں میں بھی خیر پڑ جائے، ان کو لے کے بدعوت المسلمین، اور آج مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگنی ہیں، یا اللہ تیرا حکم ماننا تھا، یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دو، یا اللہ جو کچھ دنیا میں خیر ہے، یا جو خیر والی چیزیں عطا کر اور شر والی سے بچا کر، فرمایا ان کو لے کے آؤ۔ ایک حدیث کے اندر اور بھی لفظ آتا ہے وَيَرْجُونَ بَرَكَةَ يَا ذَلِكَ الْيَوْمِ، فرمایا ان کو لے کے آؤ، آج اللہ کی طرف سے بڑی برکتیں نازل ہونی ہیں، ان کی جوڑیوں میں بھی برکت پڑ جائے، وَتُغْرَتَهُ، آج اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے، اور میرے بندوں نے روزے رکھے، بھوکے رہے، میرے بندے رات کو قیام کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، فرشتوں اور دعا جو میں نے ان کو معاف کر دی، اور عورتوں کو لے کے آؤ، اللہ کی معافی ان کو بھی مل جائے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کو خاص کر کے، نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، آپ مدینہ میں جب آئے تھے تو آپ کی پاس ایک بیٹی رہ گئی تھی فاطمہ، وہ بھی اگلے سال فاطمہ کی شادی، گھر میں کوئی بچہ ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے، آپ نے اپنے چاچا حضرت عباس کا بیٹا تھا عبداللہ، آپ نے اس کو کہا چل پھر تم میرے نال چل، اور میں صدقے جاواں، اور کیسے خوش قسمت بچے تھے جن بچوں نے محمد رسول اللہ کی عمر پکڑی ہو،
چل بھائی کو، چل بھائی بچے، چل بھائی کو، چل بھائی بھائی چل۔ عبداللہ بن عباس کو نبی علیہ السلام نے پکڑا، انگلی پکڑی، چلو ہم عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینداری کے کاموں میں بچوں کی انگلیاں پکڑ پکڑ کے لایا کرو۔ یاد رکھو اتنے ایسے لوگ نہ بنو کہ بچے جی رولا پاتے کھان، اور کوئی بات نہیں ایک دفعہ رولا پان گیا کو نہ پان گیا کو پکے نمازی بن جائیں گے، بچوں کو منع نہ کرو یاد رکھو۔ پھر یہ سارے چلتے چلتے عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ یہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں 18 عیدیں آئی تھی۔ 18 عیدوں میں 2 عیدیں جو تھی، ایک عید میں نبی علیہ السلام چھوٹی عید جسے کہتے ہیں الفطر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تھا، وہاں گئے ہوئے تھے۔ اور ایک عید میں جو تھی نا بڑی جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے۔ باقی 16 عیداں، 16 کی 16 عیدیں محمد الرسول اللہ نے ساری کی ساری گھر سے باہر کھلی جگہ جا کے پڑھی۔ مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں پڑھی محمد الرسول اللہ نے، ایک عید بھی نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر نہیں پڑھی، کھلی جگہ پہ جا کے پڑھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ بڑا پیار کرتے تھے محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ السلام جس کھلی جگہ جا کے نماز پڑھتے تھے نا عید کی، صحابی کہتا ہے میں نے پتا ہے کہ اس طرح منہ بند کر کے نا یہ کونی سے لے کے مٹھی تک، اس کو کہتے ہیں ذرا، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے گھر سے میں نا مننا شروع ہو گیا، کتنے ذرا، 1000 ذرا 1000 ذرا کا مطلب ہوتا ہے یہ 1.5 فٹ تقریباً ہوتا ہے اس کا عام طور پہ، بڑے کا چھوٹے کا ملا کے 1500 فٹ دور محمد رسول اللہ جو تھے جا کے عید کی نماز پڑھا کرتے۔ نبی علیہ السلام جس وقت عید کا پہنچتے، تکبیرات لوگ بند کر دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید کی نماز پڑھاتے۔ یاد رکھنا لوگوں دھیان سے باتیں سنا کرو، اصلی عید اور نقلی اور جعلی عید میں فرق یہ ہے کہ اصلی عید کے اندر نماز ہوتی ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ کھا کے جانا ہے، یہ کھا کے نہیں جانا، رستے میں یہ پڑھنا نہیں۔ اور جو جعلی عیدیں ہوتی ہیں یہ اپنے پاس سے بنائی ہوتی ہیں، جھنڈیاں لگا کے فلانا کر کے پودے کٹو، گھوڑے کٹو، یہ نہ بساں کٹو، فلان کرو، باہر اور نعرے جھنڈیاں، یہ جعلی عید ہے۔ اور اصلی عید وہ ہے جس میں محمد الرسول اللہ نماز پڑھتے ہیں۔ باقی سب عید جو ہوتی ہے جعلی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام آتے، 2 رکعت جس طرح عام طریقے پہ ہم پڑھتے ہیں نفل یا رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے۔ پہلی میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ اکبر، 7 تکبیریں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ 7 تکبیریں کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ قرات کرتے۔ پوری رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے، سب سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہوتے، 5 مرتبہ آپ کہتے اللہ اکبر۔ 5 تکبیریں دوسری میں قرات کرنے سے پہلے، سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سلام پھیر لیتے 2 رکعتوں سے، نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ صفوں میں بیٹھے رہتے تھے، اٹھتے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں بیماری کی تو آ گئی ہے، وہ سلام پھیر دیو سے پہلے مصلے چکنے شروع کر دیتے، پر رب سے ڈرو، آج خاص قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام تقریر کرتے، جو کچھ آپ نے کہنا ہوتا واز کرتے، فَيَعِظُهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو واز فرماتے، اور اس کے بعد کائنات کا امام پھر دعا کرتا تھا۔ آج کی جو دعا ہے یہ خاص دعا ہے۔ آج تو اللہ کو یہ کہنا ہے یا اللہ دیکھ لو اتنے اتنے کروڑوں اربوں کے مالک، فیکٹریوں کے مالک، کوٹھیوں کے مالک، کھلے میدان میں، رڑے میدان میں تیرے پاس سامنے آیا، نہ کوٹھی ہے، نہ کار ہے، نہ کوئی چیز، نہیں، خالی ہاتھ آ گئے، میرے مالک ہمیں معاف کر دے۔ آج تو معافی مانگنے کا دن ہے۔ عید کی نماز کے بعد مسلمان جو تھے، یہ نماز، عید کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز کہتے، دعا کرتے، اور اس کے بعد مسلمان چلے جاتے۔ جاتی دفعہ کسی قسم کی کوئی تکبیر نہیں، جاتی دفعہ صرف ایک بات ہے کہ رستے کو بدل کے جانا۔ صحابہ آپس میں جب ملتے تھے نا، حدیث میں آتا ہے
یہ ایک دوسرے کو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، ملتے ساتھ کہتے تقبل اللہ منا ومنکم، یار اللہ تمہاری بھی دعائیں، نمازیں، قرآن اور روزے قبول کرے، اللہ ہمارے بھی قبول کرے. ایک دوسرے کو خیر کی دعا دیتے رہتے صحابہ جو تھے. اور ہمیں عید عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں نا اچھے کھانے پکانا، عید والے دن اسی اے پکانا ہے، اے پکانا ہے، اے پکانا ہے، اے پکانا ہے، اے کپڑے پہننے. صحابہ نہیں اس کو سے حدیث میں آتا ہے صحابہ کیسے سمجھتے عید کس. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یہ عید کے دن سکے ٹکر جو تھے نا یہ پانی میں بھیوں کے کھا رہے تھے. غربت جس طرح علی آج تو عید ہے اور آج بھی سکے ٹکر کھاتے ہوا ہے. فرمایا چاند ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جب تو چل رہا ہی کہتے ہیں جس طرح کہنے لگا چھاڑ یار تو کی گل کر دی اور تو عید اس کو کہتا ہے اچھے کھانے کو اور رب کی قسم ہمیں عید اس دن کو کہتے ہیں جس دن رب کا کوئی رب کی نافرمانی نہ کرے. ہم تو اس کو عید کا دن کہتے ہیں. تو یہ عید کے دن جو ہے مسلمان جو ہے یہ کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کریں. شیطان کو اللہ نے جو بند کیا ہوا ہے یقین مانیے کہ جس وقت یہ چاند نظر آتا ہے نا اس کے بعد صبح عید کی نماز پڑھنے تک اپنا صاف برابر کر لیتا ہے. راتی عورتیں غیر نوجوان عورتیں جا کے غیر مردوں کوڑے منڈیاں کو اپنے ہاتھ بڑا بڑا کے مہندی لوتیاں رکھیاں وہ پورا ماہ رمضان جتنا دیر اندر رہے نا غصہ پورا کر لیتے ہیں. پھر عید کی رات کو ڈرم بج رہے ہیں، عید کی رات کو ڈھول بج رہے ہیں، عید کی رات کو جی کئی دفعہ میوزک لگا ہوا کتنے کچھ کتنے ساری رات عورت منڈے کڑیاں جیسا ساری نیکیاں جو ہے صبح تک اس نے شیطان ضائع کر کے چھوڑ. اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بری چیزوں سے بچا کے رکھے. پھر عید کی جو مبارک ہے بے شک آپ اس کو کہیں اللہ بھائی تمہارے لیے بھی مبارک کرے میرے لیے. آپ اس کو کہیں آپ گلے ملنا چاہتے ہیں گلے مل جائیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اصل مبارک پتہ کس کو ہے؟ اصل مبارک اس کو ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے اور اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، مبارک کے لائق تو یہ بنتا ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رات کو جس نے قیام کیا اللہ کی رضا کے لیے بے شک مسجد میں جا کے قاری صاحب کے ساتھ بے شک کلے گھر میں کلی اور جس نے رات کو قیام کیا اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دی اور مبارک کے لائق تو یہ بندہ ہے یہ عورت ہے. پھر مبارک کے لائق من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس نے لیلۃ القدر کے دن قیام کیا اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. مبارک اس کو ہے اور مبارک اس کو ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 5 راتیں ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اب ایک رہ گئی نا بچاری اور ایک ہی کر لو پتہ نہیں شاید یہ رات ہی ہو. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ مدت کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. مبارکباد کے لائق ہوتی اور مبارکباد کو لائق تو یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کے سامنے جا کے گئے یا اللہ یہ تیرا بندہ اس نے ماہ رمضان میں 2 دفعہ قرآن پڑھا تھا، اس نے 3 دفعہ پڑھا تھا، اس نے اتنی مرتبہ پڑھا تھا، اس نے ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا، یا اللہ پر معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن سفارش کرے گا اور پھر کیا ہوگا بندے کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ سفارش کرا کے ادھر سے معافی نامہ لے کے بندے کے ہاتھ پڑھائے گا پاڑ تینوں اللہ نے معاف کر دے. یہ بندہ ہے مبارکباد کے لائق. اس کو کیا مبارکباد کے لائق ہے جس نے سارا ماہ رمضان اپنی دکانوں کے اوپر بیٹھے نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی چیز نہ بے حیائی سے بچا نہ بس ایک کوئی کام ہے پیسے کمالا 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 بس ٹیر لالما پتہ نہیں قبر دے اوپر پیسے پا کے انہوں نے مٹی کی جگہ پانے نے پتہ نہیں کی کرنا ہے. اس آدمی کے لیے تو رونے کا دن ہے. آج مومنوں کے لیے حدیث میں آتا ہے حدیث کے الفاظ نادا منادی من السماء
مومن بیٹھے ہوتے ہیں نا اللہ کے سامنے مانگ رہے ہوتے ہیں، آسمان سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انصرفوا مغفورا لکم، اور نمازاں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور اللہ کے حکم ماننے والے، قرآن پڑھنا، اور جاؤ کیوں بہ رہے ہو عید کی عید گاہ میں، اور جاؤ تو مغفور لکم، اللہ نے تمہیں سب کو معاف کر دیا۔ اصل میں مبارک بات کے لائق یہ ہے، میں یہ لفظ جو کہتے صحیح بات ہے، دل میں آ جاتا ہے، اس آدمی کو تو رونا چاہیے، اس کہتے ہیں عید کا دن رونے کا دن ہے کہ نہ روزہ، نہ نماز، نہ کچھ عید، نہ قرآن، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ کوئی کام ہی نہیں کیا، اس کے لیے آج رونے کا دن ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان آیا اور اس نے اپنے آپ کو بخشوایا نہیں، میں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ کہتا ہوں، بارود آپ کے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ عید گاہ میں یاد رکھیں، عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد کسی قسم کے کوئی دو نفل نہیں، 4 نفل نہیں، اللہ دنیا اور آخرت بہتر بنائے، اللہ یہ عیدیں خیر بخش بنائے، اور اللہ یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ جا رہا ہے اللہ اس کو بھی خیر والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔